السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کامل ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک خبر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور وہ بہت زیادہ دل کو دہلا دینے والی اور بہت ہی سنگین حادثہ اور ہندوستان کے لیے اور دوسرے ملکوں کے لیے بہت ہی زیادہ غم زدہ حادثہ ہے، اور وہ احمد آباد کے اندر پیش آیا ایک پلین کریش کا حادثہ ہے۔ یہ بہت زیادہ دل سوز ہے۔ بہت زیادہ افسوس ہوا جب یہ خبر سنی، موصول ہوئی اور اس خبر کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ فلائٹ آج 12 جون کو 1:38 پر اس نے ٹیک آف کیا، اڑان بھری، اور چند ہی منٹ کے بعد یہ فلائٹ AI-171 جو ہے احمد آباد کے ایک ہاسٹل میں، جہاں پر لڑکے ڈاکٹری سیکھتے ہیں، اس آبادی والے گنجان علاقے کے اندر یہ فلائٹ اس عمارت سے ٹکرا گئی، اور علاقے میں گرنے کے بعد جو اس کے اندر یاتری جو اس کے اندر ٹریول کر رہے تھے وہ تقریباً 242 افراد تھے۔ 250 اس کے اندر یاتری تھے، سوار تھے، اور 12 لوگوں کا عملہ تھا۔ چند منٹ کے بعد ہی فلائٹ جو ہے احمد آباد کے میگھائی نگر کے اندر ڈاکٹروں کے ہاسٹل کے اندر جا کر یہ ٹکرا گئی، اور وہاں پر اس نے تباہی مچا دی۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی اس کے اندر یاتری جو سوار تھے 242 ابھی تک کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں جو ہاسٹل کے اندر اور جو باہر لوگ اور گاڑیاں وغیرہ تھی وہ سب بھی اس کے شکار بنی ہیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے ایک مشورہ بھی ہے اور گزارش بھی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم جس میں یہ اتنے لوگ سوار تھے، یہاں کے بیرون ملک کے بھی بتائے جا رہے ہیں، اور اس میں غیر مسلم سب بتائے جا رہے ہیں، ہم ان سب کے لیے، پسماندگان کے لیے ان کے دعا کرتے ہیں، دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے، کیونکہ بہت بڑا حادثہ ہے اور بڑی امیدوں کے ساتھ لوگ سفر کرتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں باہر ملکوں میں، اور پھر یہ تو بڑی فلائٹ تھی جو اس کا سفر لمبا تھا۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت تمام مسافروں کی حفاظت فرمائے، تمام سفر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم سفر کرتے ہیں تو سفر کو بہت ہی زیادہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ سفر بہت سنگین معاملہ ہوتا ہے۔ سفر کے اندر ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ نیکی کی طرف ہمیں جو ہے دعاؤں کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سفر کی دعائیں نبیوں کی طرح قبول ہوتی ہیں، جیسے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھی۔ میرا اس پر بارہا عمل ہے کہ الحمدللہ جب بھی سفر کرتا ہوں دنیا آخرت کی خیر مانگتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں سواری کی عافیت کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس سواری کو ہمارے شر سے اس کی، اور اس کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اور ہمیں چونکہ ٹرین میں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیٹ بھی مل جائے۔ جب دعا کی اللہ نے جبھی سیٹ دی ہے، تو اس لیے میرے عزیزو سفر کے اندر خاص دعاؤں کا اہتمام کیا کرو، اور سفر کی دعا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ سبحان اللہ 3 مرتبہ، الحمدللہ 3 مرتبہ، اور اللہ اکبر 4 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اس سے انشاءاللہ ہم سفر کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اور اس حادثے کے اندر پورا ہندوستان غمزدہ ہے، اور اس کے تمام کاندھے سے کاندھا ملا کر، ان کے تمام گھر والوں کے ساتھ جو ہے کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ اس کے لیے ایئر انڈیا کی جتنی بھی سروسز ہیں اور وزیر صحت ہیں، ان کی طرف سے اس میں پوری سروس دی جا رہی ہے، اور مریضوں کو اور جو زخمی لوگ ہیں ان کو ہسپتال میں پہنچایا جا رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا غم زدہ جس پر اس وقت جو ہے پورا ہندوستان غم زدہ ہے، اسی میں شریک ہندوستان کے پرائم منسٹر مودی نے اور تمام سیاسی لیڈران نے اس پر افسوس جتایا ہے۔
یہ ہمارے لیے بہت غم کی خبر ہے۔ اس وقت ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے سفر کے لیے آئندہ کے لیے لائحہ عمل، سفر کے لیے آسانی سہولت اختیار کرو، جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے سواری کے لیے آسانی، اچھی سواری اختیار کرو، سفر میں دعاؤں کا اہتمام کیا کرو، اخلاق اچھے رکھو، محبت پیار، ایک دوسرے سے ہمدردی غم خواری کا معاملہ کیا کرو، سیٹوں میں آپس میں لڑا مت کرو۔ دیکھا گیا اکثر ٹرینوں کے اندر کہ سیٹوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، مار پٹائی ہو جاتی ہے، خون ریزی ہو جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہماری دل سے دعا ہے کہ سفر کے جتنے بھی سوار ہلاک ہوئے ہیں اس کے اندر، ان سب کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، اور نعم البدل، ان کو اس کا بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔